إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ محترم عزت مند سننے والوں، میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لاریب کتاب قرآن مقدس سے سورۃ زمر کی ایک آیت تلاوت کی ہے، 42 نمبر۔ لمحہ بلمحہ، لہجہ بلہجہ، موقع بموقع اللہ انسان کو یہ باور کراتا رہتا ہے کہ موت اور حیات، نفع یا نقصان کس قدر اللہ کے دست قدرت میں ہے۔ کوئی شخص یہ ضمانت نہیں دے سکتا کہ آنے والی گھڑی، آنے والا لمحہ یہ اس کی موت کا لمحہ ہے یا اس کی زندگی کی گھڑی ہے۔ کوئی شخص جو سوئے وہ اس دعوے سے نہیں سو سکتا کہ جب اس کی آنکھ کھلے گی وہ اس کی دنیا کی زندگی چل رہی ہوگی یا وہ روز محشر کھڑا ہوگا۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ بڑے سے بڑے کافر نے بھی اس کا انکار نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ قرآن میں موت کا تذکرہ کرتا ہے تو لفظ موت کے بجائے یقین بھی استعمال کر دیتا ہے۔ موت کی جگہ لفظ یقین استعمال ہوا قرآن میں۔ کیوں؟ یقین لفظ کو موت کا قائم مقام اس لیے بنایا کہ کوئی کافر بھی اس سے انکار نہیں کرتا، اور ہر شخص یہ جانتا ہے کہ وہ اپنے مالک کے ہاتھوں، اپنے خالق کے ہاتھوں، اپنے مربی کے ہاتھوں کتنا بے بس ہے، کتنا لاچار ہے کہ وہ اپنے مالک کی مرضی کے بغیر پر مار بھی نہیں سکتا۔ پر مارنا بہت دور کی بات رہ گیا۔ فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، جب تک کہ رب العالمین نہ چاہے تم چاہ بھی نہیں سکتے۔
جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ میں کتنا بے بس ہوں، کتنا لاچار ہوں، اور اللہ ساتھ ہی ساتھ اسے یہ باور کراتا رہتا ہے، موقع بموقع اسے یہ یقین دلاتا رہتا ہے کہ باہر کا یہ جو نظام ہے، زمین و آسمان کی تخلیق، یہ آفاقی نظام، اس آفاقی نظام میں سے کوئی ایک حرکت، کوئی ایک جنبش ایسی پیدا ہو سکتی ہے جس کا نتیجہ انسان کی موت بن جائے۔ اس سے کسی کو انکار بھی نہیں ہے۔ باہر کا کوئی ہنگامہ ایسا واقع ہو اور جس کا نتیجہ انسان کی موت ہو، اس سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ انسان اسے بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، جانتا ہے۔ اسی طرح انسان کے وجود کے اندر، جسم کے اندر جو اللہ نے نظام چلایا ہے، اس نظام کے اندر بھی ہلکی سی ایسی حرکت، ہلکا سا ایسا کام اگر اللہ سر انجام دے تو اس کا نتیجہ انسان کی موت واقع ہو جائے۔ کوئی بال برابر، کوئی باریک رگ میں مسئلہ آ جائے جس کا نتیجہ انسان کی موت واقع ہو جائے، یہ انسان بخوبی جانتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ جب انسان اس بات کو جانتا ہے کہ وہ اپنے خالق کے ہاتھوں، اپنے مالک کے ہاتھوں کتنا بے بس ہے، کتنا لاچار ہے، کتنا کمزور ہے، پھر انحراف کیوں؟ پھر نافرمانی کیوں؟ پھر استکبار کیوں؟ کیوں اللہ کی آیات سے انحراف کرے؟ کیوں اللہ کی آیات سے منہ پھیر لے؟ کیوں اللہ کے احکامات میں کیل و کال کرے؟ کیوں لیت و لال کرے؟ کیوں اللہ کی آیات میں، اللہ کے احکامات کے اندر تعویلیں کرے، اس کے معنی بدلے، تحریفات کا شکار ہو؟ کیوں؟ اس کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے پاس تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اللہ پکڑے تو یہ چھوٹ جائے، اللہ اس کے اوپر کوئی عذاب نازل کرنا چاہے، اس کے اوپر کوئی گرفت کرنا چاہے اور یہ اپنی مہارت سے اس موقع کو بچا لے، یہ بچ کے چلا جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر انحراف کا راستہ کیوں؟ کیوں اللہ سے بے وفائی؟ دیکھیں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ وہ ذات ہے جو روحوں کو قبض کرتا ہے اس کی موت کے وقت۔ فرمایا واللتی لم تمت فی منامها، اور روحیں قبض کرتا ہے نیند میں۔ فرمایا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس پر اللہ موت کا فیصلہ کر دے تو اس کی روح کو روک لیتا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جو دوسری بھیجی ہیں نیند والی، وہ بھی ایک وقت مقرر تک بھیجی ہیں۔ جب ان کا وقت پورا ہو جائے گا تو ان کے لیے بھی فیصلہ فَيُمْسِك، روک لے گا۔ یہ جو روح آ رہی ہے، روح جا رہی ہے، انسان جاگ رہا ہے یا انسان سو رہا ہے، انسان حیات ہے یا انسان موت کی حالت میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس بات میں ایک نشانی تاکیدی طور پر تمہارے لیے ہے، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ کیا نشانی ہے جی؟ کبھی آپ اس پہ غور کریں
کہ روح آ رہی ہے، روح جا رہی ہے، انسان سو رہا ہے، انسان جاگ رہا ہے، مر گیا ہے یا زندہ ہے، اس میں ایک نشانی ہے۔ وہ نشانی کیا ہے؟ میں اس نشانی کے اوپر تھوڑی سی بات اس لیے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے عنوان میں تقویت پیدا کرنے کا ایک نقطہ ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ایک نشانی ہے۔ وہ نشانی کیا ہے؟ وہ نشانی ایک مہلت ہے، موقع ہے۔ دیکھو، سو رہے ہو، جاگ رہے ہو، زندگی اللہ نے دی ہے، اللہ نے یہ سانسیں چلائی ہیں، خون گردش کر رہا ہے، اس میں نشانی ایک موقع ہے، ایک موقع تمہیں دیا ہے، یہ موقع اللہ لے لے گا تو پھر تم اس سے زیادہ بے بس ہوگے جو جتنے آج ہو۔ آج بھی بے بس ہے، لیکن آج تھوڑا اختیار اللہ نے اس کو دیا ہے، نافرمانی کرنا چاہتا ہے، نافرمانی کر لیتا ہے۔ اگر اللہ کی حکم کی پاسداری کرنا چاہتا ہے، پاسداری بھی کر لیتا ہے۔ کل قیامت کے دن مرنے کے بعد یہ موقع، یہ مہلت اس سے چھین لی جائے گی، پھر دار العمل ختم ہو جائے گا، دار الجزا شروع ہو جائے گی۔ یہ موقع ہے، ایک نشانی ہے۔ دیکھیں، میں ایک خاص عنوان سے قرآن کی سیر کرانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ عنوان سمجھ لے پہلے۔ عنوان ذہن میں ہوگا، تقریر سننا آسان ہوگا، تقریر کو یاد کرنا آسان ہوگا، تقریر میں چیزوں کو ملانا آسان ہوگا، بھولیں گے نہیں انشاءاللہ۔ عنوان کیا ہے؟ عنوان یہ ہے کہ آج ہی بیزاری کا اظہار کریں، عذاب دیکھنے کے بعد بیزاری کا اظہار کرنا کسی کام نہیں آئے گا۔ یہ میرا عنوان ہے۔ اس عنوان کے پیش نظر میں آپ کو چند قرآن کے اندر سے ایسے مناظر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ منظر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے عبرت کے لیے، وہاں سے نصیحت پکڑنی ہے۔ ایک اللہ نے بیان فرمایا موت کا منظر، میں آپ کے سامنے اس کو ذکر کروں گا۔ ایک منظر ہے اللہ کے سامنے حاضری کا منظر، ایک منظر ہے کہ جن لوگوں کو اللہ صراط جہیم پہ چلانے کا حکم جاری کرے گا ان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کے جملے کیا ہوں گے۔ ایک موقع ہے جب یہ جہنم پہ چل رہے ہوں گے اور جہنم میں پہنچ جائیں گے، مالک دروغائے جہنم سے ان کا واسطہ پیش آئے گا، وہ موقع ہے۔ پھر ایک موقع ہے کہ اللہ غصہ کرے گا ان کے اوپر، اور جب یہ جہنم میں ہوں گے اور دوسرا گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا، اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ پھر جو جہنم کے اندر اقرار جرم کریں گے، اقبال جرم جہنم میں کریں گے، اس کو ذکر کیا۔ اپنے اکابرین سے جن کی وجہ سے گمراہ ہوئے ان کی طرف سے بیزاری کا اظہار کریں گے، تو وہاں جو اقرار جرم کریں گے اس کا کیا فائدہ ہے یا کیا نقصان ہے یا اس کا کچھ حاصل وصول ہے یا نہیں ہے، اس کو اللہ نے بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اور سب سے آخر میں اللہ کا ایک احسان آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ وہ اللہ نے احسان کیا ہے کہ آنے والے حالات کے بارے میں پہلے سے ہی اطلاع دی ہے اور ہمیں اس سے نصیحت اخذ کرنی ہے۔ دیکھیں، ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے میں۔ المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ جس طبقے سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، تاکیدی طور پر رہنمائی دی تھی، تاکیدی طور پر بچنے کا حکم دیا تھا کہ دیکھو اس سے بچ کے رہنا،
اس کی تعلیمات کو قبول نہ کرنا، اس کی باتوں کو نہ لینا، اس کی شریعت کو نہ ماننا، اس کے حلال کو حلال نہ ماننا، اس کے حرام کو حرام نہ ماننا، اسے رب نہ بنا لینا۔ میں اشارہ کر رہا ہوں علماء کی طرف، میں اشارہ کر رہا ہوں اکابرین کی طرف، میں اشارہ کر رہا ہوں صوفیوں کی طرف، میں اشارہ کر رہا ہوں مفتیوں کی طرف، میں اشارہ کر رہا ہوں قوم کے جو گمراہ راستے کے اوپر چلانے والے لیڈر شخصیات ہیں ان کی طرف۔ المیہ کیا ہے؟ المیہ یہ ہے کہ جن سے بچنے کا حکم دیا تھا، تاکید کی تھی کہ ان کی بات کو مانو گے، ان کے پیچھے چلو گے، یہ ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گے، ایسی صورت میں تمہاری نجات نہیں ہوگی، یہ انہی کی گود میں جا کر بیٹھ گئے۔ المیہ یہ جن سے بچنے کا کہا تھا، اپنی لگام انہی کے ہاتھ میں دے دی، جی آپ چلائیں، ہمیں جیسے چلائیں گے ہم ویسے چلیں گے۔ یہ المیہ ہے، خود غیر ذمہ دار ہو گئے، مولویوں کو، علماء کو، مشائخ کو ٹھیکے دار جو بنایا، تو بس اب انہی کی بات مانتے گئے، انہی کا نقش قدم لیتے گئے، اپنی زندگی ان کے نام وقف کر دی۔ دیکھیں میں چیزیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ دلائل بھی آپ کے سامنے ہوں، آپ میں سے جو لوگ لکھ سکتے ہوں، آیات کو نوٹ کر سکتے ہوں، تو ان کو کاغذ یا قلم میسر ہے تو وہ لکھ لیں، موبائل میں لکھ لیں، ورنہ آپ مجھ سے بعد میں ملیں، میں آپ کو یہ ساری آیات لکھ دوں، بتلا دوں، تاکہ آپ گھر جا کے اس کا مطالعہ کریں، اس کو پڑھیں، یہ سارے مناظر دیکھیں، قرآن میں دیکھیں، پھر اس سے عبرت حاصل کریں، فیصلہ لیں۔ مقصد ہے فیصلہ لینا، یہ مہلت دی ہوئی ہے، اس مہلت کو استعمال کریں۔ دیکھیں کل قیامت کے دن کہو گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، جرم کیا ہوگا، کفر کیا ہوگا، شرک کیا ہوگا، بدعات کے راہی ہوں گے، کفریات میں لت پت ہوں گے، اور آ کے یہ کہو گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کل کہو گے، موت کے وقت کہو گے ما کننا نعمل من سوء، ہم نے کوئی برائی نہیں کی، اس وقت یہ جملہ کسی کام نہیں آئے گا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن بتلا دیا۔ کون سا پہلا دن ہے جی؟ جس وقت عہد الست لیا تھا، جس وقت کہا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس وقت تم نے کہا تھا کالو بلا، ہر ایک نے یہ بات کی تھی کہ اے اللہ کیوں نہیں، شہیدنا، ہم شہادت دیتے ہیں، اپنی جانوں کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے فرمایا او تقولوا انما اشرک آباؤنا، دیکھو کل قیامت کے دن مجھے یہ نہ کہنا کہ شرک تو کیا ہمارے باپ دادا نے، شرک تو کیا تھا ہمارے اکابرین نے، من قبل، ہم سے پہلے، وَكُنَّ ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کی اولاد تھے ان کے بعد، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا اس جرم کی پاداش میں جو کرتے رہے ہم سے پہلے لوگ، ہمیں عذاب میں مبتلا کرے گا؟ تو فرمایا یہ کل قیامت کے دن میں نہیں سنوں گا، لہذا اس طرح کی کوئی بات کسی کام نہیں آئے گی۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، یہ پہلا منظر ہے۔ پہلا منظر کیا ہے؟ فرمایا کاش کہ تم دیکھ سکتے ہوتے ظالموں کو فی غمرات الموت، موت کی سختیوں میں، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا بڑھا کے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، نکالو اپنی جانیں۔ یعنی اللہ نے یہ بات بیان کر دی تو کم از کم اتنا یقین تو بنائیں کہ اللہ نے بات بیان کی ہے
تو ایسے ہی ہے جیسے آنکھوں دیکھا یقین ہے. ہاں ایسا ہی ہوتا ہے. اتنا تو یقین بنا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب ظالم لوگوں کی روح کو قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں نکال اپنی جان، اخرجو انفسکم، اپنی جان باہر نکال. کیا ہوگا جی آج؟ فرمایا الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں دیا جائے گا عذاب ذلت آمیز، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس لیے کہ تم اللہ کے ذمہ ناحق باتیں کیا کرتے تھے، وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں سرکشی کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، مان کے نہیں دیتے تھے اللہ کی آیتوں کو، اس میں تعویلات کرتے تھے، ہیلے نکالتے تھے، بہانے کرتے تھے. فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادًا، آج تم پہنچ گئے ہو ہمارے پاس تنے تنہا، بالکل ایسے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. کما خلقناکم اول مرہ، فرمایا جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا. وَتَرَكْنَاكُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور چھوڑ آئے ہو تم ہر چیز اپنی پیٹھ پیچھے. وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور نہیں ہے دیکھتے کوئی ہم تمہارے ساتھ سفارشی جن کے بارے میں تمہیں دنیا میں بڑا زوم تھا، انہم فیکم شرکاء، جن کے بارے میں تمہارا بڑا خیال تھا کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، یہ ہمیں چھڑا لیں گے، اللہ پکڑے گا تو یہ چھڑا لیں گے، اللہ جہنم میں ڈالے گا تو یہ بزرگ جہنم کے آگے آنکھیں لال کر کے کھڑے ہو جائیں گے، ایسی سرد ہوا کھینچیں گے کہ یہ اللہ کی جہنم کو بجھا دیں گے. عبد القادر جیلانی جب تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے ایک ایک مرید کو جنت میں نہ لے جائیں. لہذا آج ہم اپنے آپ کو قادری اسی لیے کہلواتے ہیں. یہ جو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، یہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، تو آج کیا ہوگا؟ آج ہم نے تمہارے ساتھ کوئی سفارشی نہیں پایا. لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، اور سارے رابطے تمہارے ختم ہو گئے جن کے بارے میں تمہارا بڑا زوم تھا، بڑا خیال تھا. دیکھیں دوسرا منظر اللہ نے پیش کیا ہے. پہلا منظر آیا، فرشتوں نے ہاتھ بڑھا کے روح کو نکالنے کی بات کی اور کہا کہ تم اللہ کے ذمہ ناحق باتیں کرتے تھے، ناحق باتیں کرتے تھے، اللہ کی آیات کے مقابلے میں سرکشی کرتے تھے، ناحق باتیں تم نے کی ہیں. کیا ناحق باتیں کرتے تھے؟ کہ اللہ نے اپنی صفات اپنے بندوں میں بانٹ دی ہیں. یہ عطائی صفات ہیں، ان کی ذاتی نہیں ہے، عطائی ہیں. تم نے اللہ کے ذمہ لگایا تھا، تم نے غیر اللہ کی نیاز کو حلال بول دیا تھا، تم نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو اہل اللہ ہیں، یہ غیر اللہ نہیں ہے. تو لہذا تم تعویلات کرتے تھے، تم جو ہے نا غلط معنی پیش کرتے تھے، تحریفات کرتے تھے، تم غیر اللہ کی پکار لگاتے تھے، تم نے پیغمبر کو حاضر ناظر مان لیا. تم نے یہ سارا دین بیان کر کے یہ کہہ دیا کہ یہی شریعت ہے جو اللہ نے نازل کی ہے. تمہارے اکابرین نے کتابیں لکھ لکھ کے یہ کہہ دیا کہ یہی عین اسلام ہے. تو لہذا تم اللہ کے ذمہ ناحق باتیں کرتے تھے. اب اللہ کے سامنے جو پیشی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اس کا منظر اللہ نے پیش کر دیا. فرمایا حتی اذا جاؤوا قال اکذبتم بآیاتی، جب یہ سارے لوگ اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں گے اور اللہ یہ کہے گا اچھا تو تم نے جھٹلایا تھا میری آیات کو، وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، حالانکہ اس کا علمی اعتبار سے تم نے احاطہ ہی نہیں کیا. اگر تم یہ کام نہیں کرتے رہے، فرمایا کہ اما ذا کنتم تعملون، اگر یہ کام ہی نہیں کرتے رہے تو پھر کرتے کیا رہے تم دنیا میں؟ یعنی کہ تم نے علمی اعتبار سے احاطہ ہی نہیں کیا، تم نے اللہ کی آیات کو دیکھا ہی نہیں. جو علماء بیان کرتے رہے، جو مشائخ بیان کرتے رہے، تم اسی کو مانتے چلے گئے. آیات کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کا کوئی وزن، اس کا کوئی معیار نہیں تھا. فرمایا اما ذا کنتم تعملون، اگر یہی کام نہیں تم نے کیا تو پھر کرتے کیا رہے تم؟ فرمایا وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اللہ کی یہ بات پوری ہو جائے گی بما ظلموا، ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے ظلم کیا. فہم لا ینطقون، پھر وہ کوئی بات نہ بنا سکیں گے، کچھ نہ بول سکیں گے. تیسرا منظر ذہن میں رکھیں.
یہ کچھ مناظر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہاں سے عبرت حاصل کریں۔ فرمایا اوشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، اللہ حکم دے گا کہ گھیر لاؤ ان سارے ظالموں کو، وازواجہم اور ان کے جوڑی داروں کو بھی۔ ازواجہم کا معنی کیا ہوگا جی؟ ان کے بھائی والوں کو، ازواجہم ان کے جوڑی داروں کو، فرمایا ان کو بھی گھیر لاؤ۔ وما کانوا یعبدون، اور جن کی یہ عبادت کرتے تھے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، فرمایا فہدوہم الی صراط الجحیم، اور چلاؤ انہیں جہنم کے راستے پر، انہیں جہنم کے راستے پر چلانے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ ظالم گھیر لیے گئے ہیں اور انہیں صراط جہنم پہ چلایا جا رہا ہے، یہ چلتے جا رہے ہیں، یہ چلتے جا رہے ہیں۔ فرمایا واقفوہم، انہیں روکو، ادھر سے لفظ وقف ہے۔ فرمایا واقفوہم، انہیں ذرا روکو، انہم مسئولون، انہیں مسئول بنایا گیا، ان سے کچھ پوچھنا ہے، کچھ ان سے سوال کرنے ہیں، ان کو مسئول بنایا گیا تھا۔ ما لکم لا تناصرون، کیا ہوا ہے آج ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ آج تو یہ بڑے فرما بردار بنے ہوئے ہیں، آج تو اللہ نے حکم جاری کیا ہے جہنم کے راستے پہ چلاؤ، چلتے جا رہے ہیں، آج تو بڑے فرما بردار بنے ہوئے ہیں۔ فرمایا واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، فرمایا کہ بس اللہ اتنی بات کہے گا تو پھر یہ ایک دوسرے کی طرف بڑھیں گے، پوچھیں گے، بات کریں گے۔ قالوا، وہ کہیں گے انکم کنتم تعتوننا عن الیمین، یہ چھوٹا طبقہ، دیکھیں نظر رکھیں، چھوٹا طبقہ یہ کیا کہتا ہے؟ اپنے اکابرین کے بارے میں، اپنے بڑوں کے بارے میں، اپنے سرداروں کے بارے میں، اپنے علماء کے بارے میں، مشائخ کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی؟ انکم کنتم تعتوننا عن الیمین، تم آتے تھے بڑے خیر خواہ بن بن کے ہمارے سامنے۔ فرمایا قالوا، وہ کہیں گے بڑے، بل لم تکونوا مؤمنین، بلکہ تم خود مومن نہیں تھے۔ یہاں ذرا رکیں، میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑوں نے جملہ بولا، چھوٹوں نے جب کہا کہ تم ہمارے پاس آتے تھے بڑے خیرخواہ بن بن کے ہمارے، تو بڑے نے ایک جملہ بولا، وہ کہتے ہیں بل لم تکونوا مؤمنین، بلکہ تم خود مومن نہیں تھے۔ اگلا جملہ بولا، کیا کہتے ہیں؟ وما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارا تمہارے اوپر کوئی زور تھوڑی تھا، کیا زبردستی تھی؟ نہیں، زبردستی ہم نے تمہارے ساتھ نہیں کی۔ تیسرا جملہ، بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ یہ بڑے لوگ کہہ رہے ہیں، کن کو؟ چھوٹے لوگوں کو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ بل کنتم قوما طاغین، تم طاغوت قوم تھے۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، پس اللہ کی بات ہمارے حق میں پوری ہو چکی ہے، تم بھی اور ہم بھی دونوں عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ یہاں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، دونوں عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، یعنی کہ چھوٹوں کو رعایت ملنے والی نہیں۔ ایسا نہیں کہ اے اللہ انہوں نے فتویٰ غلط بیان کیا تو لہذا ان کو پکڑ، ہمیں چھوڑ دے، نہ، دونوں کو عذاب ملے گا۔ کیا عذاب ہے؟ انا لذائقون، دونوں مزہ چکھیں گے عذاب کا۔ اور کیا کہہ رہے ہیں جی بڑے کہتے ہیں جی فاغوینکم انا کنا غاوین، ہم نے تمہیں گمراہ کیا اس لیے کہ ہم خود ہی بہکے ہوئے تھے۔ دیکھو ہم مدرسے میں داخل ہوئے، ہم دیوبند کے مدرسے میں تھے، ہم نے وہاں دیوبندیت سیکھی۔ ہم بریلوی کے مدرسے میں تھے، وہاں ہم نے بریلویت سیکھی۔ ہم اہل حدیث کے مدرسے میں داخل ہوئے، وہاں ہم نے اہل حدیثیت سیکھی۔ ہم شیعہ کے مدرسے میں داخل ہوئے، ہم نے وہاں شیعت سیکھی۔ ہم قادیانی کے مدرسے میں داخل ہوئے، ہم نے وہاں قادیانیت سیکھی۔ تو لہٰذا جو کچھ ہم نے پڑھا وہی ہم نے تمہیں پڑھایا۔ فَأَغْوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم نے تمہیں اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے۔ تو لہذا اکابرین کا تو ہم نے دفاع ہی کرنا تھا، جن سے ہم نے پڑھا تھا، جن کے نام کے ہم نے گیت گائے تھے، جن کے نام ہم نے زندگیاں وقف کی تھی، اکابرین کا ہم نے دفاع کیا تھا۔ تو لہذا تمہیں بھی ہم نے یہی راستہ سکھایا تو تم نے بھی ہمارا دفاع کیا، تو لہذا تم بھی مجرم ہو، ہم بھی مجرم ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ وہ کہتے ہیں
کہ فَأَغْوَيْنَكُمْ ہم نے تمہیں گمراہ کیا، اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ اس لیے کہ ہم خود ہی بہکے ہوئے تھے، فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ آج تم بھی اور ہم بھی دونوں عذاب میں مشترکہ ہیں۔ دیکھیں چھوٹوں کو رعایت نہیں ملی ہے اس لیے کہ جی یہ چھوٹے ہیں، اس لیے کہ جناب یہ پیروکار ہیں، اس لیے کہ جناب یہ جانتے نہیں تھے، نہ انہیں اللہ نے آنکھیں دی تھی، انہیں اللہ نے کان دیے تھے۔ اللہ نے آنکھیں دی تو آنکھوں میں قوت بصارت دی تھی، کان دیے تو کانوں میں قوت سماعت دیے، اسی لیے دل دیا تو دل میں فیصلہ لینے کی اللہ نے صلاحیت دی ہے، دماغ دی ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے اللہ نے، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، فیصلہ لے سکتے ہو۔ دنیا کے مسائل میں بڑا دماغ چلتا ہے، دین میں نہیں چلایا۔ تو لہذا تم بھی اور ہم بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ اکابرین اپنے چھوٹوں کو یہ کہہ رہے ہیں، اپنی رعایا کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تم بھی اور ہم بھی دونوں عذاب میں مشترکہ ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ اللہ فرماتا ہے یہ جو ہم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں ہم مجرموں کے ساتھ، ایسا ہی ہوگا، جس کا جرم ثابت ہوگا عذاب میں مشترکہ پایا جائے گا۔ فرمایا انہم کانوا اذا قیل لہم، آؤ میں بتلاؤں یہ کون لوگ ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، کون لوگ ہیں؟ اپنی مرضی سے فیصلے نہ کرو یہ تم ہو یا ہم میں، نہ اپنی مرضی کے فیصلے نہ کرو۔ فرمایا انہم کانوا یہ وہ لوگ ہیں اذا قیل لہم جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی پالنہار نہیں ہے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی داتا نہیں ہے، جب ان سے کہا جاتا تھا یہ کیا کرتے تھے؟ یستکبرون استکبار کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی حاجت روا نہیں ہے، یہ مانتے نہیں تھے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی غوث اعظم نہیں ہے، یہ مانتے نہیں تھے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، یہ مانتے نہیں تھے۔ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی جھولیاں بھرنے والا نہیں ہے، یہ مانتے نہیں تھے۔ یہ ہے وہ طبقہ جب اللہ نے شریعت نازل کی تھی، اللہ کی شریعت کے مقابلے میں انہوں نے اپنی شریعت بنائی تھی۔ اللہ حلال کہتا تھا یہ حرام کہتے تھے، اللہ حرام کہتا تھا یہ حلال کہتے تھے۔ اللہ کے حرام و حلال کو انہوں نے نہیں مانا اور اپنا حلال و حرام انہوں نے اختیار کیا۔ فرمایا اذا قیل لہم جب ان سے کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی شریعت ساز نہیں ہے۔ جی ہاں الہ کی یہ صفت ہے، وہ شریعت ساز ہوتا ہے۔ الہ کی یہ صفت ہے کہ وہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، داتا ہے، دستگیر ہے، وہی حق ہے، سجدہ اس کا حق ہے، رکوع اس کا حق ہے، نظر و نیاز اس کی حق ہے، پکار اس کی حق ہے۔ تم کیا کرتے تھے؟ فرمایا یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یستکبرون یہ مانتے نہیں تھے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو بڑے ہوئے ہیں اور یہ ہے ان کی رعایا۔ فرمایا یقولون یہ کہتے تھے اِنَّ لَتَارِكُونَ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون ہم اس شاعر اور مجنون کی بات میں آ کر اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ دیں۔ بل جاء بالحق حالانکہ وہ حق لے کر آیا ہے۔ فرمایا وصدق المرسلین اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی ہے۔ انکم لذائقون العذاب العلیم یقیناً تم عذاب علیم کا مزہ چکھنے والے ہو۔ فرمایا وما تجزون الا ما کنتم تعملون آج جس جرم کی تمہیں سزا دی جا رہی ہے نا یہ وہی کام ہے جس کو تم کرتے تھے، نہیں جزا دی جا رہی مگر تمہیں اسی عمل کی پاداش میں جو تم کرتے تھے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انہیں صراط جہیم پہ چلانے کا حکم دیا تھا، یہ صراط جہیم پہ چلے اور اللہ نے فرمایا ذرا روکو ان سے بات کر رہی ہیں، روکے گئے، سوال پوچھا گیا، جھگڑا انہوں نے کیا، اکابرین نے بیداری کا اظہار کیا، یہ صراط جہیم پہ چلا دیے گئے ہیں۔ دوبارہ جہنم کے راستے پہ چل رہے ہیں، سامنے جہنم آ گئی ہے، جہنم کو انہوں نے دیکھ لیا ہے، مالک در و غائے جہنم سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ اس کا منظر دیکھیں، سورۃ ملک میں بیان فرمایا تکاد تمیز من الغیظ
جہنم انہوں نے دیکھی، کیا ہے کیفیت تھی اس کی؟ فرمایا تقادو تمیز من الغیظ، غیظ سے غصے سے پھٹی جا رہی ہو، غیظ سے غصے سے بپھری جا رہی ہو. کدھر ہے؟ نافرمانوں کو میرے حوالے کرو، مشرکوں کو میرے حوالے کرو، کافروں کو میرے حوالے کرو، ان مجرموں کو میرے حوالے کرو. غیظ سے غصے سے بپھری ہوئی ہیں. فرمایا کلما القیھا فیھا فوج سألہم خزنتھا الم یاتکم نذیر، جب بھی کوئی لشکر جہنم میں پہنچے گا، مالک دروغائے جہنم اس سے یہ کہے گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہیں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا؟ یہ تم جہنم میں پہنچ گئے ہو، یہ جہنم تمہارا کیا حشر کرے گی، تمہیں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا، تمہیں بچانے والا کوئی، تمہیں سیدھی راہ دکھانے والا کوئی، تمہیں ہدایت کی پہچان کرانے والا کوئی، شرک اور کفر کی پہچان کرانے والا کوئی نہیں آیا. کوئی نہیں آیا تمہیں بتلا دے کہ یہ اسلام ہے، یہ غیر اسلام ہے. کوئی نہیں آیا جو بتلا دے یہ اسلام ہے اور یہ مسلک پرستی ہے. کوئی نہیں آیا تمہارے پاس آ کے یہ بتلا دے کہ یہ اسلام کا راستہ ہے، یہ اللہ کے نافرمانوں کا راستہ ہے، یہ اسلام حکم دیتا ہے، یہ اللہ کے باغی طاغوت اس کا انکار کراتے ہیں. کوئی نہیں آیا تمہارے پاس بتلانے والا؟ قالوا، وہ کہیں گے بلا، آیا تھا قد جاءنا نذیر، ڈرانے والے تو آتے رہے، وہ تو آ کے بتلاتے رہے، ہمیں ڈراتے رہے، بچاتے رہے، ہمیں تو بولتے رہے. فکذبنا، ہم ہی تھے، ہم نے ان کا انکار کر دیا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا. وَقُلْنَا، اور ہم نے یہ کہہ دیا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، جو کچھ تم بیان کر رہے ہو ایسا کچھ بھی اللہ نے نازل نہیں کیا. جو کچھ تم بیان کر رہے ہو ایسا کوئی چیز اللہ نے نازل نہیں کی. تم بولتے ہو کہ مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، نہیں ملیں گے. تم بولتے ہو کہ ہم مردہ نہیں سنتا ہے. تم بولتے ہو غیر اللہ کی نیاز نہیں ہوتی ہیں. تم بولتے ہو اصال ثواب نہیں ہوتا ہے. تم بولتے ہو کہ یہ اللہ کا دین ہے، نہیں ہے اللہ کا دین یہ. تم بولتے ہو غیر اللہ کی پکار نہ لگاؤ، لگانا جائز ہے یہ پکار. یا رسول اللہ مدد پکار لگانا جائز ہے. یا علی مدد کہنا یہ جائز ہے. اغثنی یا رسول اللہ کہنا یہ جائز ہے. انظر حالنا یا رسول اللہ کہنا یہ جائز ہے. تم جو کچھ بیان کر رہے ہو ایسا کچھ بھی اللہ نے نازل نہیں کیا، یہ ہم نے ان کو کہہ دیا تھا. ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور ہم نے ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے زیادہ گمراہ طبقہ تمہارا ہے. یہ ہم نے انہیں کہہ دیا تھا. وقالوا، اس وقت وہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش کہ ہم نے سن لیا ہوتا جو ہدایت کی باتیں، جو دعوت اللہ اور جو اصلاحی پیغامات اور جو اصلاحی نشریات ہمارے لیے جاری کی جاتی تھیں، ہمارے لیے ہدایت کی کوئی بات کی جاتی تھی. لو کننا نسمع، کاش ہم اسے توجہ کے ساتھ، دل کے کانوں کے ساتھ سن لیتے. او نعقل، ہم اس کے اوپر عقل کر لیتے، عقل کو استعمال کر لیتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنمی لوگوں میں سے نہ ہوتے. اس وقت جب انہوں نے اعتراف کیا، فرمایا فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کا اس وقت یہ اعتراف کریں گے. فرمایا فسحقا لاصحاب السعیر، لعنت ہو اللہ کی پھٹکار ہو ان جہنمیوں کے اوپر. آج اظہار بیداری کر رہے ہیں جہنم میں کھڑے ہو کر، دنیا میں آج دنیا میں کرنی تھی، جہنم میں اظہار بیداری، اعتراف جرم جہنم میں آ کے کر رہے ہوں. کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس جہنم میں اعتراف کا، اس لیے کہ آج کھلی آنکھ ہے، موقع دیا ہے اللہ نے، نشانی رکھی ہے. فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، ایک نشانی ہے تفکر کرنے والوں کے لیے، غور و فکر اور تدبر کرنے والوں کے لیے ایک نشانی ہے. اس میں موقع دیا ہے. اس موقع کو دیکھو، اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ، اس موقع کو غنیمت جانو، یہ نہیں ملے گا پھر. آپ ذہن میں رکھیں جہنم کے اندر جہنمی لوگ ایک بات کی اپیل کر رہے ہیں بار بار، کیا؟ اے اللہ موقع دے دے، مہلت دے دے، موقع دے دے، مہلت دے دے. کوئی دوسرا سوال نہیں ہے، مہلت دے دے. اے اللہ مہلت دے دے. مہلت ملنے والی نہیں. اللہ کا غصہ ہے، اللہ ناراض ہے، اللہ تعالیٰ ان سے بیزار ہے. فرمایا الم تکن آیات تتلی علیکم،
کیا تمہارے پاس میری آیتیں تلاوت کرنے والے نہیں آتے تھے؟ فکنتم بہا تکذبون، تم نے ان کو جھٹلا دیا تھا، تم ان کا انکار کرتے تھے، جھوٹا بولتے تھے ان کو، گمراہ فرقہ اور گمراہ طبقہ ان کو بولتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، اے اللہ ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، ہم گمراہ لوگ تھے۔ اس وقت گمراہ کہنے کا کیا فائدہ ہے جی؟ کوئی فائدہ نہیں ہے، اس وقت گمراہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ نکال ہمیں یہاں سے، موقع مانگ رہے ہیں، موقع ملنے والا نہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں نکال یہاں سے، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم نے دوبارہ جرم کیا تو پھر ہم پکے ظالم ہوں گے۔ فرمایا موقع ملنے والا نہیں۔ قَالَ اسْقَوْا فِيهَا، پڑے رہو اسی میں، وَلَا تُكَلِّمُونَ، مجھ سے بات نہ کرو۔ آج موقع مانگتے ہو، آج موقع ملنے والا نہیں، موقع دیا ہوا ہے، آنکھیں کان سلامت ہیں، دل دماغ سلامت ہے، ہاتھ پاؤں سلامت ہے، پڑھنا نہیں جانتے سن لو، سنانے والے آتے ہیں تمہارے پاس۔ فرمایا آج موقع نہیں ملے گا۔ قال اسقوا فیہا، پڑے رہو اسی میں، ولا تکلمون، بات نہ کرو مجھ سے۔ فرمایا تم ساتھ رہتے تھے نا، کیا تمہیں بتانے والے جب آتے تھے تمہارا ان کے شب و روز تمہارے سامنے ہوتے تھے۔ انہو کانا فریق من عبادی، انہی میں رہنے والا تھا، انہی کے ساتھ رہتا تھا، انہی کے محلوں میں، انہی کے شہروں اور ملکوں میں، انہی کے ساتھ کاروبار میں تھا، انہی کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ ہمارا ایک گروہ، ہمارا ایک طبقہ، من عبادی، میرے بندوں میں سے تھا۔ یقولون، وہ یہ کہا کرتا تھا، ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لے کر آئے، فاغفر لنا، ہمیں معاف فرما دے، ورحمنا، ہم پر رحم فرما دے، وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو سب رحم کرنے والوں میں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وہ یہ کہتے تھے اے اللہ تو سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، وہ یہ دعائیں کرتے تھے۔ یہ طبقہ نہیں تھا تمہارے سامنے، انہوں نے تمہیں آیات بتلائیں، انہوں نے تمہیں احکامات جاری نہیں کیے، دکھلائے تھے، انہوں نے فتوے لگائے نہیں تھے، فتوے بتلائے تھے، تم دیکھتے اس کو۔ تو یہی ہمارا طبقہ بھی تھا، دوسرا بھی تھا، ان کو بھی ہم نے اسی طرح تمہارے جیسا انسان بنایا تھا۔ انہوں نے اپنا دل دماغ آنکھ کان استعمال کیے تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی، انہوں نے انابت پیدا کی تھی، اللہ نے انہیں ہدایت دی تھی، تو لہذا تم نے انابت پیدا نہیں کی۔ یہ ہے ایک اللہ تعالیٰ کا غصہ۔ پھر فرمایا جہنم کے اندر جب دوسرا گروہ ڈالا جائے گا، یہ جہنم میں پہنچے ہوئے، پیچھے ایک اور گروہ آ رہا ہے۔ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، جب بھی کوئی ان سے پہلا گروہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو اور وہ ڈالا جائے گا جہنم کے اندر، تو فرمایا اس وقت کی کیفیت یہ ہوگی، فلما دخلت امت اللعنت اختہا، اور جو پچھلا گروہ ہے جو پہلے سے جہنم کے اندر ہے، وہ اپنی بہن جماعت کے اوپر کیا کرے گا؟ لعنت بھیجے گا۔ وہاں لعنت بھیجنے کا کوئی فائدہ ہے؟ بتائیے جی، وہاں جہنم میں کھڑے ہیں، عذاب جہنم کا جھیل رہے ہیں، نکلنے والے وہ وہاں سے نہیں، لیکن اپنے سے پہلے لوگوں کو جنہوں نے ان کو گمراہ کیا ان کے اوپر جہنم میں لعنت بھیج رہے ہیں۔ اے اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ لعنت بھیج ان کے اوپر، تو وہاں پہ کوئی لعنت بھیجنے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ حتی اذا دارکوا فیہا جمیعا، جب یہ سارے کے سارے لوگ جہنم میں جمع ہو جائیں گے، قالت اخراہم لأولاہم، فرمایا وہ جو بعد والے ہوں گے اپنے سے پہلے والوں کے بارے میں اللہ سے یہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء اضلونا، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، یہی ہے وہ لوگ، اے اللہ یہی ہیں، انہی کے فتووں سے ہم بہکے تھے، انہی کے ملفوظات پڑھ پڑھ کے ہم بہکے تھے، انہی کی کتابیں پڑھ پڑھ کے ہم بہکے تھے، انہوں نے بازار بھر دیے کتابیں لکھ لکھ کے، اے اللہ انہی کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں، ان کی تفسیریں ہم نے پڑھی، ان کے پاس جا جا کے ہم نے مسئلے پوچھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ فرمایا فَأَضَلُّونَ،
اور انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فآتیہم عذابا ضعفا من النار، اے اللہ انہیں عذاب دے دوہرا عذاب۔ انہوں نے گمراہ کیا، دوہرے عذاب کی اللہ سے التجا کر رہے ہیں وہاں جہنم میں کھڑے ہو کے۔ اور اللہ کا کیا فرمانا ہے؟ فرمایا قالا، اللہ یہ کہے گا کلی ضعف، تم دونوں کو دوہرا عذاب ہونے والا ہے، ولکن لا تعلمون، تم جانتے نہیں ہو۔ فرمایا وقالت، جب یہ دیکھا نا بڑوں نے کہ چھوٹے ہم سے بیداری کر رہے ہیں، اپنی گمراہی کا وبال ہمارے کندھوں پہ ڈال رہے ہیں اور ہمارے لیے دوہری لعنت اور دوہرے عذاب کا اللہ سے سوال کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ وقالت اولاہم لاخراہم، فرمایا وہ بڑے ان چھوٹوں سے یہ کہیں گے وہ بات، وہ پہلے والے ان بعد والوں سے یہ کہیں گے، فما کان لکم علینا من فضل، کیا تمہیں ہمارے اوپر کوئی برتری حاصل ہے؟ کیوں اللہ سے ہمارے لیے دوہرے عذاب اور دوہری لعنت کا سوال کرے؟ تمہیں فضیلت حاصل ہے ہم پر؟ تم ہم سے کم گناہگار ہو، کم مجرم ہو؟ فرمایا کہ وہ یہ کہیں گے کیا تمہیں کوئی فضیلت حاصل ہے؟ فذوقوا العذاب، تم بھی چکھو مزہ عذاب کا، بما کنتم تکسبون، اس کمائی کا جو تم نے کمائی ہے۔ فرمایا فکبکبوا فیہا ہم والغاوون، یہ سارے اوندے منہ جہنم کے اندر پھینکے جا رہے ہیں۔ فرمایا وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کا لشکر بھی جہنم میں آ گیا۔ ابلیس کا لشکر بھی جب جہنم کے اندر آیا اور وہاں پہ جو انہوں نے جھگڑا کیا اور وہاں پہ جو انہوں نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑے جھگڑا کیا، کہنے لگے اللہ کی قسم ہم کھلے گمراہ لوگ تھے، تمہاری باتوں میں آتے رہے، تمہارے فتوے مانتے رہے، تمہاری کتابیں مانتے رہے، تمہاری مکاریوں پہ ہم ایمان رکھتے رہے، تمہارا دفاع کرتے رہے، تمہارے دفاع کے اندر ہم نے جلوس نکالا، تمہارے دفاع کے اندر ہم نے ریلیاں نکالی۔ فرمایا وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہم کھلے گمراہ لوگ تھے، اذ نسویکم برب العالمین، ہم تمہیں رب العالمین کا درجہ دیتے رہے، تمہاری شریعت مانتے رہے، تمہاری شریعت مانتے رہے، یہ تمہیں رب العالمین کا ہم نے درجہ دیا۔ کیوں؟ شریعت ساز اللہ تھا، انہیں شریعت ساز بناتے رہے، ان کا حلال اور ان کا حرام مانتے رہے، انہوں نے جو فتویٰ دیا ہم اس فتوے کے اوپر چلتے رہے۔ فرمایا اذ نسویکم برب العالمین، ہم تمہیں رب العالمین کے برابر سمجھتے رہے، وما اضلنا الا المجرمون، اے اللہ ہمیں گمراہ کسی نے نہیں کیا، انہی مجرموں نے ہمیں گمراہ کیا۔ اور اب یہ ہماری کیفیت ایسی ہے کہ اب ہماری شفاعت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، یہ کیفیت ہماری ایسی ہے، آج پیچھے بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، ضمانت کرانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی آئے ہمارے حق میں مدعا اٹھائے اور ہماری بیل کرائے، نہیں، آج شفاعت کرنے والا بھی کوئی نہیں، ولا صدیق حمیم، اور کوئی جگری دوست بھی نہیں ہے جس سے غم ہلکا کیا جائے، کوئی بھی نہیں ہے۔ آج ہمیں اس کیفیت میں لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، فرمایا کہ اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں، کیا مانگ رہے جی؟ موقع مانگ رہے۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ ایک موقع اور دے دے، ہم اس جہنم سے نکل جائیں، دنیا میں واپس چلے جائیں، پس پھر ہم مومن بن جائیں گے۔ فرمایا یہ موقع دیا ہوا ہے، آنکھیں کھلی ہیں، دل دماغ کام کرتا ہے، سوچ بچا رہے، اختیار تمہیں دیا ہوا، آج فیصلہ لو، آج بہت قیمتی وقت ہے، اس کو ضائع نہ کرو، اس کو ضائع نہ کرو، یہ بہت قیمتی ہے۔ فرمایا یہ وقت، یہ مہلت تمہیں دی ہے، یہ مہلت بہت قیمتی ہے۔ فرمایا وہاں جا کر موقع مانگ رہے ہو، مہلت مانگ رہے ہو، فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ ایک موقع ہوتا نا ہمارے پاس تو بس ہم مومن بن جاتے۔ فرمایا آج دنیا میں بن جاؤ، کتنا مہربان رب ہے، پہلے سے حالات بیان کر رہا ہے، دیکھو ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو موقع اور مہلت مانگ رہے ہیں، کاش کہ ہم مومن ہو جاتے، نہ ان لوگوں میں سے نہ ہونا۔ اور جہنم میں کھڑے ہو کے اعتراف کرو گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس کا منظر پیش کیا سورۃ احزاب میں،
فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب ان کے چہرے آگ پہ الٹ پلٹ کیے جائیں گے. سیخ کباب ہوتے ہیں نا، ان کو کوئلوں کے اوپر رکھ کے الٹ پلٹ کیا جاتا ہے. فرمایا ان کے چہرے آگ پہ پلٹ کیے جائیں گے، بار بار ان کے چہرے آگ کے اوپر پلٹے جائیں گے. یقولون، وہ یہ کہیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی، اے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی رسول اللہ کی، کاش ہم نے ماخذ دین بنایا ہوتا کتاب اللہ کو، کاش ہم نے دین کا ماخذ سمجھا ہوتا رسول اللہ کی سنت کو. ہم نے تو دین کے ماخذ بنائے، ہمارا تو قبلہ یہی تھے، یہ شیخ تھے، یہ علماء تھے، یہ مشائخ تھے. ہم تو جب انہیں خطاب کرتے تھے بولتے ہی قبلہ کر کے تھے، قبلہ ہمارا تو قبلہ ہی یہی تھا. فرمایا کیا وہاں جا کر کہیں گے کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی اللہ کی، کاش ہم نے اطاعت کی ہوتی رسول اللہ کی. وقالو، اور وہ وہاں کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے اطاعت کی اپنے سرداروں کی، اب ان سادات کی، ہم نے ان کو سردار بنایا، ہم نے ان کو سادات بنایا، ہم نے ان کو اپنا اکابر سمجھا، ہم نے سمجھا یہ ہمارے خیر خواہ ہیں، ہم نے سمجھا یہ ہمیں سیدھی راہ دکھائیں گے. انہوں نے تو گمراہ کر دیا، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، ہمیں راستے سے گمراہ کر دیا، سیدھا راستہ ہم سے چھین لیا، ہدایت کی بات، روشنی کی بات، نور ہم سے چھین لیا، اور گمراہی اور ضلالت کی بات میں ہمیں دھکیل دیا، اندھیروں میں ہمیں دھکیل دیا. فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، آتیہم ضعفین من العذاب، اے اللہ انہیں دوہرا عذاب کر، ولعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ ان پہ لعنت بھی بھیج تو بڑی لعنت. کیا فائدہ ہوا وہاں جہنم میں اتنی بات کرنے کا؟ یہ دنیا میں آج کھلی آنکھ میں سمجھ جاتے، یہ دیکھ لیتے، یہ دین کو بدلنے والے، یہ اللہ کی شریعت کا مذاق بنانے والے، یہ اللہ کے حلال کو حرام کہنے والے، یہ اللہ کے حرام کو حلال کہنے والے، یہ دین کے چہرے کو مسخ کرنے والے، یہ اپنا دین اللہ کا دین کہہ کے منوانے والے، انہوں نے کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھی اور یہ کہہ دیا کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے، یہ ہم نے عین اسلام بیان کر دیا ہے، اور اس میں اپنے اکابرین کا دفاع لکھا ہے، اور اس کے اندر اپنے گمراہ مسلک کی پیروی لکھی ہے، اسی کا دفاع کیا ہے. فرمایا وہاں جا کے یہ کہو گے اے اللہ ان پہ دوہری لعنت بھیج، دوہرا عذاب بھیج، لعنت بڑی بھیج. وہاں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس وقت بیداری کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک منظر اللہ نے پیش کیا سورہ سبا کی آیت میں. اگر آپ میری گفتگو کو سمجھ رہے ہیں، ذہن میں ان مناظر کا خاکہ بٹھا رہے ہیں، تو اس کو سمجھیں، یہ سمجھنا آسان ہے، یہاں سے عبرت ملے گی انشاءاللہ. اور ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ایک مہلت ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک وقت دیا ہے، یہ اختیار دیا ہے، یہ وقت، یہ مہلت، یہ سانسیں کا چلنا، فیصلے کی پوزیشن کے اندر بندے کا ہونا، یہ کتنا قیمتی ہے. بس اگر یہ موقع چلا گیا ہاتھ سے، پھر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو گے، کچھ سجائی نہیں دے گا، چیخنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، التجا کرنے والا کوئی نہیں آئے گا، شفاعت کرانے والا کوئی نہیں آئے گا، اور بچانے والا کوئی نہیں آئے گا، ضمانت کرانے والا کوئی نہیں آئے گا. یہ بات پتہ ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. فرمایا وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا، وہ لوگ جو کمزور ہیں، وہ لوگ جو پیروی کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو جوتیاں سیدھی کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو بوری بستر لے لے کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، اپنے علماء کے، اپنے اکابرین کے، اپنے مشائخ کے. فرمایا ان سے یہ کہیں گے کل قیامت کے دن
بل مکر اللیل والنہار، تمہارا یہ دن رات کا مکر تھا، دن رات کی تمہاری یہ ہمارے سامنے یہ چرب زبانیاں تھی، تمہارا دن رات کا کھیل تھا، ہمیں گمراہ تم نے کیا، ایک دو دن کی بات نہیں، ایک آدھے لمحے کی بات نہیں، فرمایا بل مکر اللیل والنہار، پوری زندگی تم نے مکر کیا ہے، دن رات مکر کیا ہے، اذ تامروننا، اور تم نے ہمیں حکم دیا کیا، ان نکفر باللہ، کہ ہم کفر کر دیں اللہ کے ساتھ۔ کیسے حکم دیا؟ ایسے ہی نہیں آتے آؤ اللہ کا کفر کریں، نہیں ایسے نہیں آتے، مجلسیں ایسے نہیں لگاتے، اجتماعات ایسے نہیں کرتے، سینمار ایسے نہیں کرتے۔ کیسے کرتے ہیں؟ کیسے حکم دیتے ہیں کہ آؤ اللہ کا کفر کریں؟ کیسے؟ ایسے حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ نے اختیارات تقسیم کر دیے، یہ جو اللہ کے نبی کے پاس صفات ہیں حاضر ناظر والی، یہ جو اللہ کے نبی کے پاس صفت ہے عالم الغیب والی، یہ جو نبی علیہ السلام کے پاس صفت ہے کہ وہ جولیوں کو بھرنے والے ہیں، یہ جو شہباز قلندر کے پاس صفت ہے کہ وہ قلندر ہیں، یہ جو علی حجویری کے پاس صفت ہے کہ یہ داتا ہیں، یہ جو عبد القادر جیلانی کے پاس صفت ہے کہ یہ غوث اعظم ہیں، یہ صفات عطائی ہیں، اللہ نے عطا کی ہیں، اصل داتا تو اللہ ہی ہے۔ یہ کہہ کے تم نے، یہ جھوٹ باندھ کے تم نے کیا کر دیا؟ ہمیں کہا ان نکفر باللہ، کہ ہم کفر کریں اللہ کے ساتھ، ونجعل لہ اندادا، اور ہم بنائیں ند اللہ کا، وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، فرمایا ان کے سر ندامت سے جھکے ہوئے ہوں گے جب یہ ہمارا عذاب دیکھ لیں گے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ہم ہر ایک کافر کے گلے کے اندر توق ڈال دیں گے۔ فرمایا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اعلان یہی ہے کہ دیکھو تمہیں جو بھی بدلہ دیا جا رہا ہے وہ تمہارے ہی کرتوتوں کا دیا جا رہا ہے، تمہارا عمل ہے یہ تم اس کے مرتکب ہو، اسی جرم کی پاداش میں تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ ظلم نہیں ہو رہا تمہارے ساتھ، کوئی غلط فیصلہ نہیں ہو رہا تمہارے ساتھ، آج جو تمہارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے وہ اسی جرم کی پاداش میں، اسی فعل کی پاداش میں جو تم کرتے رہے۔ فرمایا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، جب یہ سارے کے سارے پہنچ جائیں گے اللہ کے پاس، قَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، وہ چھوٹے لوگ پیروی کرنے والے یہ سمجھتے ہیں اگر مولوی نے غلط فتویٰ دیا جی وہ پکڑا جائے گا، ہم کیوں پکڑے جائیں گے؟ نہ دونوں پکڑے جائیں گے، دونوں پکڑے جائیں گے۔ کیوں؟ فرمایا وَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، وہ جو چھوٹے ہیں وہ کہیں گے بڑوں سے اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، دیکھو ہم تو ساری زندگی تمہارے تابع تھے۔ سمجھے بات کو، سمجھیں کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں اللہ نے ایک بات کو کھول کے بیان کی ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ پڑھتے نہیں ہیں، مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کرتے نہیں ہیں، مسئلہ تو یہی ہے نا کہ ہم اس کے اوپر تدبر کرتے نہیں ہیں، بس ہم نے کتاب اللہ کو برکت کے لیے گھر میں رکھا ہوا، بند کتاب سے برکت نہیں ہوگی، پڑھنے سے، اس کے اوپر عمل کرنے سے، اس کو نافذ کرنے سے ہوگی۔ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، کہہ رہے ہیں کہ انا کننا لکم تبعا، اپنے مشائخ سے، اکابرین سے، بڑوں سے، وڈیروں سے کیا کہتے ہیں کہ ہم تمہارے تابع تھے، دیکھو ہم نے پوری زندگی تمہارے نام کر دی تھی، کیوں؟ ہم تمہارے تابع تھے۔ دیکھیں نا جہنم میں اعتراف کر رہے ہیں انا کننا لکم تبعا، ہم تمہارے تابع تھے، اللہ کے تابع نہیں تھے، یہ رسول اللہ کے تابع نہیں تھے، یہ خیر القرون میں سے اپنا مسئلہ نہیں دیکھتے تھے، کس کے تابع تھے؟ علماء کے، مشائخ کے، ان کا کہنا مانتے تھے، ان کا دین مانتے تھے، ان کی شریعت مانتے تھے۔ فرمایا انا کننا لکم تبعا، ہم تمہارے تابع تھے، فہل انتم مغنون،
یہ پوری زندگی تمہارے نام ہم نے کیے، یہ پوری زندگی تمہارے پھیلائے ہوئے مسلک کے نام ہم نے کیے۔ زندگی لکھ دی، ہماری زندگی مسلک دیوبند کے نام ہے، ہماری زندگی اہل حدیث مسلک کے نام ہے، ہماری زندگی بریلوی مسلک کے نام ہے۔ پوری زندگی ہم نے تمہیں دے دی، تمہارے نام ہم نے کر دی۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ، اس کا کوئی فائدہ دے سکتے ہو؟ آج جہنم میں کھڑے ہو کے سوال کر رہے ہو، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ، کیا اس کا فائدہ دے سکتے ہو؟ أَنَّ مِنَ الْعَذَابِ مِنَ اللَّهِ شَيْءٍ، فائدہ بھی کیا چاہیے، فائدہ بھی کیا چاہیے؟ ہیں جہنم کے اندر، نکل سکتے نہیں، ہیں جہنم کے اندر، باہر نکلنے والے نہیں، یہ جانتے ہیں کہ ہمارا عذاب دائمی عذاب ہے، ہمارا عذاب ہمیشہ کا عذاب ہے، باہر نکلنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اب ہمیں کوئی فائدہ چاہیے تم سے، تمہارے نام زندگی کی تھی، کیا فائدہ ہے جی؟ اللہ سے یہ کہہ دو تھوڑا سا عذاب ہی ہلکا کر دے، تھوڑا سا عذاب ہلکا کر دے۔ آپ کیفیت دیکھ رہے ہیں ان کی، آپ محسوس کریں اس کیفیت کو۔ قالو، وہ یہ کہیں گے، لو ہدان اللہ، اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی، لہدیناکم، تو ہم تمہیں بھی سیدھی راہ دکھاتے۔ بڑے لوگوں کا جواب کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی ہم تمہیں بھی سیدھی راہ دکھاتے۔ ساری زندگی تو مسلک پڑھا، ساری زندگی تو مسلک پڑھایا، تو لہذا اگر دین اسلام ہم نے سیکھا ہوتا، اگر خالص شریعت اور ہم نے خالص دین سیکھا ہوتا، ہم تمہیں بھی اسی کی راہ پہ چلنے کا حکم دیتے۔ سواء علینا، برابر ہے ہمارے لیے، اجازنا ام صبرنا، کہ ہم چیخیں چلائیں یا صبر کریں، ما لنا من محیص، ہم یہاں سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ وہاں پہ ان کو پتہ چل گیا، فرمایا قال الذی حق علیہم القول، وہ وہاں کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا، اب یہ بڑوں کا جملہ ہے، بڑوں کا جملہ ہے، پہلے چھوٹے اللہ سے التجائیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دوہری لعنت کا سوال کر رہے ہیں، دوہرے عذاب کا سوال کر رہے ہیں، بڑی لعنت کا سوال کر رہے ہیں۔ اے اللہ ان کی وجہ سے گمراہ ہو، ایک موقع دے ہم دوبارہ گمراہ نہیں ہوں گے، اے اللہ ہمیں موقع دے ہم مومن بن جائیں گے۔ آج اب یہ بڑے لوگ بول رہے ہیں، بڑے لوگ اللہ سے مخاطب ہوئے، ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء الذین اغوینا، یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے گمراہ کیا۔ اب بڑوں کا اعتراف جرم ہے، بڑوں نے اعتراف جرم کرنا ہے قیامت کے دن، اے اللہ یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ایسے گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے، ایسے ہی ہم نے ان کو گمراہ کیا۔ جو مسلک ہم نے پڑھا وہی مسلک ہم نے ان کو پڑھایا، جس مسلک کا دفاع ہم نے سیکھا اسی مسلک کا دفاع ہم نے سکھایا، جس اکابرین کے دفاع کے اندر ہم نے تعویلیں کی وہی تعویلیں ہم نے ان کو جا جا کے بتلائی، ہم نے ان کو گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے۔ تبرعنا الیک، اور اے اللہ ہم بیزار ہیں ان سے، ما کانوا ایانا یعبدون، اور ہم بیزار ہیں اس سے کہ یہ لوگ ہماری عبادت کرتے رہے، ہم بیزار ہیں اس کے، یہ لوگ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ دیکھیں کتاب لکھی کافر لوگوں کو بنانے کے لیے، اور تعویلات غلط دے کر، گمراہی کی چٹھیاں لکھ کر، گمراہی کے سلیبس لکھ کر، گمراہی کا نصاب لکھ کر مر گئے، پیچھے قوم گمراہ ہو گئی، پیچھے قوم گمراہ ہو گئی، اور ان کا حلال ان کا حرام مانتے مانتے مر گئی، اور ان کی گمراہی کے وبال میں ایک نسل پوری، ایک جمعیت پوری گھیرے میں آ گئی، اور اب یہ اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ یہ سارے لوگ، اتنے سارے لوگ یہ ہماری عبادت کرتے رہے، ہم بیزار ہیں ان سے۔ وہاں بیزاری کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آج جو تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے، آج جو تمہارے خلاف فیصلہ ہوا ہے، یہ اسی کام کی پاداش میں ہوا ہے جو تم کرتے رہے۔ دیکھیں نا، زکریا کاندلوی، طبیعت خراب ہوئی، کتاب لکھی، کتاب لکھنے کو اپنا مشغلہ بنایا، اور وہ خالی ایام، بیماری کے ایام گزار لیے،
اس کتاب نے کتنا گمراہ کیا، اس کتاب کی وجہ سے کتنی ذریت گمراہ ہو گئی۔ اب یہ کل قیامت کے دن کہیں گے اے اللہ ہم بیزار ہیں کہ یہ ہماری عبادت کرتے رہے، ہم بیزار ہیں یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ جو کتاب لکھ کے مرے ہو، یہ جو لوگوں کی گمراہی کا سبب بنا کے مرے ہو، یہ تمہارا ہی جرم ہے۔ اسی جرم کی پاداش میں آج تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ فرمایا وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اور ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اپنے ان شریکوں کو، فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، پس انہیں پکارو اگر وہ تمہیں جواب دے دیں۔ فرمایا وَرَاءَوُا الْعَذَابَ، اور وہ ہمارا عذاب دیکھ لیں گے، لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، کاش کہ ہم لوگ ہدایت یافتہ ہوتے، کاش کہ ہمیں ہدایت نصیب ہوتی۔ ہدایت اللہ کسے دیتا ہے؟ انابت پیدا کرنے والے کو، رجوع پیدا کرنے والے کو اللہ ہدایت کسے دیتا ہے؟ جو دل کے اندر انابت اور رجوع پیدا کرتا ہے، جو ہدایت کا متلاشی بنتا ہے، اسے ہدایت ملتی ہے۔ وہاں کہو گے کہ کاش کہ ہم ہدایت یافتہ ہوتے، ہدایت جن دلوں میں آتی ہے وہ کیفیت آج ان دلوں میں پیدا کر لو، ہدایت ملے گی۔ وہاں جہنم میں کھڑے ہو کے اعتراف کرو گے، قالو یا ویلنا، اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہے، انا کننا طاغین، بے شک ہم سرکش تھے۔ وہاں کہو گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، کہ ہم کھلے گمراہ لوگ تھے، اللہ کی قسم ہم کھلے گمراہ تھے۔ وہاں کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا وہاں کہو گے وما اضلنا الا المجرمون، ہمیں مجرموں نے گمراہ کیا، آج مجرموں سے بیداری کرو، آج کھلی آنکھ میں مجرموں سے بیداری کرو، کل قیامت کے دن عذاب دیکھ کے مجرموں سے بیداری کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ جس وقت فرشتہ آئے گا روح قبض کرنے کے لیے، جس وقت غیب شہود ہو جائے گا، اس وقت کہو گے ما کننا نعمل من سوء، ہم کوئی برائی نہیں کیا کرتے تھے، اس وقت کہنا یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کھلی آنکھ کے اندر اس کو سمجھو۔ وہاں کہو گے اے اللہ انہوں نے گمراہ کیا، ہم پکے گمراہ لوگ تھے، اللہ کی قسم ہم گمراہ لوگ تھے، اے اللہ ایک موقع دے ہم دوبارہ مومن ہو جائیں گے، اے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اے اللہ ہم نے دوبارہ اگر ایسا کیا تو ہم دوبارہ ظالم ہوں گے۔ آج کر رہے ہو، آج ظلم شمار ہوگا، آج یہ موقع ہے، اس کے بعد کوئی موقع ملنے والا نہیں۔ اللہ یہ اعلان کرے گا، روز محشر یہ پکارے گا یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن و انس، الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، کیا تمہارے پاس میرے بھیجے ہوئے نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں سناتے تھے؟ اس دن سے آج اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، اس دن کی ملاقات کا تمہیں ڈراوا دیتے تھے، اس کی تنبیہ تمہیں کرتے تھے۔ ایک دن آئے گا اللہ پکڑے گا، اس دن بیزاری ظاہر کرو گے، کوئی بیزاری فائدہ نہیں دے گی، یہ بتانے والے دنیا میں نہیں آتے تھے۔ اس دن بیزاری علماء سے، اکابرین سے، ان کے اوپر لعنت بھیجو گے، اس ملاقات کے دن کی پہلے سے اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ وہ کہیں گے قالو شہدنا، وہ کہیں گے اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں، الا انفسنا، ہم گواہی دیتے ہیں اپنی جانوں کو گواہ بنا کر، کیا وغرتہم الحیات الدنیا، ہمیں تو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا، ہم نے دنیا کی جیت کو ہمیشہ کی جیت سمجھا، ہم نے دنیا کی ہار کو ہمیشہ کی ہار سمجھا، ہم جو مناظروں میں اترے تو بس ہم نے سمجھا آج مناظرہ جیت گئے تو ہم ہمیشہ کے لیے جیت گئے، یہ دائمی کامیابی ہے، آج اس کو ہرانا ہے تو بس یہ ہمیشہ ہار جائے گا۔ آج ہم دنیا کی زندگی میں غرق تھے، اس کا معنی یہ بھی ہے کہ ہم دنیا میں 2 جمع 2 4 کے چکر میں تھے، ہم نے مولوی کو ٹھیکیدار بنایا، ہم نے تو دین سیکھا ہی نہیں، ہم دنیا کماتے رہے، مولوی دین کے بارے میں ہمیں جو بتلاتا تھا ہم وہی مانتے گئے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا۔ وشاہدوا علی انفسہم، آج ہم اپنی جانوں پہ گواہ ہیں، انہم کانوا کافرین، بے شک ہم کافر لوگ۔
فرمایا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے تھے وہ کہاں ہیں؟ کدھر ہے وہ داتا علی حجویری؟ کہاں ہے وہ عبد القادر جیلانی؟ کہاں ہے وہ غوث اعظم جس کو کہہ رہے تھے؟ کہاں ہے یہ لجپال جس کو تم نے شہباز قلندر کو بنایا؟ کہاں ہے وہ؟ شہباز کرے پرواز سے جانے حال دلا دے، کدھر ہے وہ؟ یہ جو کہتے تھے یہ نظام الدین اولیاء، یہ غریب نواز ہے، کدھر ہے وہ غریب نواز؟ کہاں ہے وہ شافی الامراض؟ کہاں ہے وہ ذلت اور عزت کے ٹھیکیدار؟ کدھر ہے وہ؟ فرمایا وہ کہیں گے کہ اے اللہ وہ ہم سے گم ہو گئے، قالوا ضلوا عنا، اے اللہ وہ ہم سے گم ہو گئے، وشاہدوا علی انفسہم، اور ہم اپنی جانوں پہ گواہ بناتے ہیں، انہم کانوا کافرین، بے شک ہم کافر لوگ ہیں، بے شک ہم نے کفر کیا ہے۔ لولا انتم لکنا مؤمنین، یہ جملہ ذہن میں رکھیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کل قیامت کے دن یہ کہیں گے اپنے اکابرین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، کیا کہیں گے؟ کہیں گے لولا انتم، اگر تم نہیں ہوتے، اگر تم نہیں ہوتے، لکنا مومنین، ہم مومن ہوتے، ہماری گمراہی کا سبب ہی تم ہو، ہمیں راہ راست پہ چلنے کے لیے جو رکاوٹ بنی ہے وہ تم ہو، تمہارا فتویٰ، تمہارا قول، تمہاری بات، تمہارا نقش قدم، تمہاری پیروی ہم نے کیے، اس وجہ سے گمراہ ہوئے۔ وہاں کہہ رہے ہو لولا انتم لکنا مومنین، اگر تم نہیں ہوتے نا تو ہم مومن ہوتے۔ اس وقت کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ آج کیوں نہ اللہ کے احسان کو یاد کر لیں، ان احکامات کو پڑھیں، ان آنے والے مناظر کو پڑھیں، اپنے لیے فیصلہ لیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ کاش کہ سوج جائے ان ظالموں کو۔ فرمایا استبرأ الذین تبعوا من الذین اتبعوا، جب بیزاری کا اظہار کریں گے وہ لوگ جو چھوٹے ہیں ان سے جن کی پیروی کی گئی تھی۔ فرمایا وراءوا العذاب، اور وہ ہمارا عذاب دیکھ لیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، ان کے باہمی تعلق رابطے سب ختم ہو جائیں گے۔ فرمایا ہمارا عذاب دیکھ لیں گے، وہ لوگ جو چھوٹے ہیں وہ کہیں گے لو ان لنا کرتن، موقع مانگ رہے، موقع مانگ رہے، مہلت مانگ رہے۔ فرمایا وہ کہیں گے وقال الذین اتبعوا، وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی، لو ان لنا کرتن، آج ہمارے پاس ایک موقع ہوتا نا، فنتبرأ منہم، ہم تم سے ایسی ہی بیزاری کرتے، کما تبرؤوا منا، جیسے تم ہم سے آج بیزاری ظاہر کر رہے ہو۔ مالک نے فرما دیا کہ کل قیامت کے دن جب بڑے لوگ ان چھوٹوں سے بیزاری ظاہر کریں گے نا کہ کیا ہمارا تمہارے اوپر زور تھا، کیا تمہیں کوئی فضیلت حاصل ہے، اے اللہ یہ خود گمراہ تھے، یہ جب تمہارے سے بیزاری کا اظہار کریں گے نا تو پھر تم نے کل قیامت کے دن بیزاری ظاہر کرنی ہے ان سے، وہ قیامت کے دن بیزاری ظاہر کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، آج اس دنیا میں بیداری ظاہر کرو۔ فرمایا وقال الذین اتبعوا، وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی وہ یہ کہیں گے لو ان لنا کرتن، کاش ہمارے پاس ایک موقع ہوتا، فنتبرأ منہم، ہم ان سے اظہار بیزاری کرتے، کما تبرؤوا منا، جیسے آج ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں، کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار۔ یہ اللہ فرما رہا ہے ہم ان کے اعمال کو یوں ہی حسرات بنا بنا کر دکھاتے رہیں گے، اور وما ہم بخارجین من النار، یہ آگ سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔